رات کا عہد وفا۔ چاندنی رات اپنے جوبن پر تھی اور آسمان پر ستارے ایسے چمک رہے تھے جیسے کسی نے ہیروں کا گلدستہ بکھیر دیا ہو۔ پہاڑی کے دامن میں واقع اس چھوٹے سے قصبے میں ہر طرف خاموشی کا راج تھا، سوائے ہوا کی سرسراہٹ کے جو دیودار کے درختوں سے سرگوشیاں کرتی گزر رہی تھی۔ یہی وہ رات تھی جب علی اور زارا کی محبت نے اپنی جڑیں مزید گہری کی تھیں۔ علی ایک ہونہار مصور تھا جس کی کینوس پر ابھرنے والی تصویریں روح کو چھو لیتی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک انوکھا خواب تھا اور اس کے ہاتھوں میں جادو۔ زارا قصبے کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی جس کی مسکراہٹ صبح کی پہلی کرن کی طرح دل موہ لیتی تھی۔ اس کی آنکھیں گہری جھیل کی مانند تھی جن میں ستارے جھانکتے تھے اور اس کی آواز میں کوئل کا نغمہ۔ ان کی پہلی ملاقات ایک آرٹ گیلری میں ہوئی تھی جہاں علی کی ایک نمائش لگی ہوئی تھی۔ زارا اتفاقاً وہاں سے گزری اور علی کی بنائی ہوئی ایک تصویر پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ وہ ایک ایسی تصویر تھی جس میں ایک لڑکی چاندنی رات میں تنہا کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں بے پناہ حسرت تھی۔ زارا کو لگا جیسے یہ تصویر اس کے اپنے دل کی عکاسی کر رہی ہو۔ جب اس نے علی سے اس تصویر کے بارے میں پوچھا تو علی نے مسکرا کر جواب دیا، یہ میرے خوابوں کی لڑکی ہے۔ اسی لمحے سے ان کے درمیان ایک اندیکھا رشتہ قائم ہو گیا۔ وہ دنوں ایک دوسرے سے ملنے لگے، کبھی قصبے کے پرانے چوک میں، کبھی دریا کے کنارے اور کبھی اسی پہاڑی پر جہاں سے پورے قصبے کا نظارہ ہوتا تھا۔ علی زارا کو اپنی بنائی ہوئی تصویروں کے بارے میں بتاتا اور زارا اسے اپنے پسندیدہ اشعار سناتی۔ ان کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکنے لگے تھے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی محبت گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ایک شام جب وہ اسی پہاڑی پر بیٹھے تھے، علی نے زارا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ زارا، اس نے نرمی سے کہا، تم میرے خوابوں کی تعبیر ہو۔ میں نے اپنی ہر تصویر میں تمہیں دیکھا ہے، ہر رنگ میں تمہیں محسوس کیا ہے۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ علی، تم میری دنیا ہو، تمہارے بغیر ہر لمحہ ادھورا ہے۔ علی نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا اور ان کی محبت چاندنی رات کی ٹھنڈی ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ مگر ہر محبت کی کہانی میں کچھ نہ کچھ آزمائشیں ضرور آتی ہیں۔ قصبے کا ایک رئیس زادہ عثمان بھی زارا کو پسند کرتا تھا۔ وہ ایک مغرور اور ضدی شخص تھا اور کسی بھی قیمت پر زارا کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جب اسے علی اور زارا کی محبت کا علم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے زارا کے والدین کو دھمکانا شروع کر دیا کہ اگر انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے نہ کی تو وہ انہیں قصبے سے بے دخل کر دے گا۔ زارا کے والدین پریشان ہو گئے تھے۔ عثمان ایک طاقتور شخص تھا اور اس کے پاس بہت دولت تھی۔ انہوں نے زارا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ علی کو چھوڑ دے اور عثمان سے شادی کر لے تاکہ ان کی زندگی پرسکون رہے۔ زارا نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ صرف علی سے محبت کرتی ہے اور اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ علی کو جب اس صورتحال کا علم ہوا تو وہ بہت دکھی ہوا۔ اسے معلوم تھا کہ عثمان کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ایک رات وہ زارا سے ملا اور اس سے کہا کہ وہ قصبہ چھوڑ کر کہیں دور چلا جائے گا تاکہ زارا اور اس کے خاندان کو عثمان کے غضب سے بچایا جا سکے۔ زارا نے اس فیصلے کی مخالفت کی اور کہا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن علی نے اسے سمجھایا کہ ان کی محبت ہمیشہ قائم رہے گی، چاہے وہ ایک دوسرے سے دور ہی کیوں نہ ہو۔ علی نے اگلے دن قصبہ چھوڑ دیا، ایک نامعلوم منزل کی طرف۔ زارا کا دل ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی سے سارے رنگ چھین لیے گئے ہوں۔ اس نے علی کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ جا چکا تھا۔ عثمان نے یہ دیکھ کر جشن منایا، اسے لگا کہ اب زارا اس کی ہو جائے گی، لیکن زارا نے ہار نہیں مانی۔ اس نے علی کے لیے انتظار کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ علی ایک دن ضرور واپس آئے گا۔ اس نے عثمان کی تمام پیشکشیں ٹھکرا دیں اور ایک گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ اس نے علی کی بنائی ہوئی تمام تصویریں سنبھال کر رکھیں اور انہیں دیکھ دیکھ کر علی کو یاد کرتی رہی۔ برسوں بیت گئے، علی کی کوئی خبر نہ ملی۔ قصبے کے لوگ بھی اسے بھول چکے تھے، لیکن زارا نے کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ اب بھی ہر شام اسی پہاڑی پر جاتی تھی اور چاند ستاروں کو دیکھ کر علی کو یاد کرتی تھی۔ ایک رات جب زارا ہمیشہ کی طرح پہاڑی پر بیٹھی تھی، اسے ایک مانوس سی خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ علی کے رنگوں کی خوشبو تھی جو وہ اپنے ساتھ لے کر چلتا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے علی کھڑا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ پر اعتماد اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی خواب اور اس کے ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ تھی۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بھاگ کر علی سے لپٹ گئی۔
علی نے بھی اسے مضبوطی سے تھام لیا، جیسے برسوں کی جدائی کی پیاس بجھا رہا ہو۔ تم کہاں تھے؟ زارا نے بمشکل بولا۔ میں تمہاری محبت کی طاقت پر بھروسہ کر رہا تھا۔ میں نے دنیا کے کونے کونے میں سفر کیا، اپنے فن کو نکھارا، اور اب میں اتنا کامیاب ہو چکا ہوں کہ کوئی عثمان مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے لیے واپس آیا ہوں زارا، ہمیشہ کے لیے۔ علی نے بتایا کہ اس نے اپنی مصوری کے ذریعے دنیا میں اپنا نام بنایا تھا۔ اس کی تصویریں لاکھوں میں بکتی تھیں اور وہ ایک مشہور فنکار بن چکا تھا۔ اس نے قصبے کے باہر ایک خوبصورت گھر بنوایا تھا اور اب وہ زارا کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانے آیا تھا۔ عثمان کو جب علی کی واپسی کا علم ہوا تو اس نے پھر سے اپنی دھمکیاں دینا شروع کیں، لیکن اب علی ایک طاقتور شخص تھا۔ اس نے عثمان کا مقابلہ کیا اور اسے اس کی اوقات یاد دلائی۔ عثمان کو بالآخر ہار ماننا پڑی اور وہ قصبہ چھوڑ کر چلا گیا۔ علی اور زارا نے ایک سادہ سی تقریب میں شادی کر لی۔ قصبے کے لوگ بہت خوش تھے اور انہوں نے دل کھول کر جشن منایا۔ ان کی محبت کی کہانی ہر زبان پر تھی اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ زندگی گزارنے لگے۔ علی اپنی مسوری میں مگن رہتا اور زارا اس کی ہر قدم پر حمایت کرتی۔ ان کے گھر میں ہمیشہ محبت اور سکون کا بسیرا رہا۔ ان کی محبت نے ثابت کر دیا کہ سچی محبت کبھی نہیں مرتی، بلکہ ہر آزمائش کے بعد اور مضبوط ہو کر ابھرتی ہے۔